رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک جیتی اور جاگتی محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھئے گا. اتنی بلند ترین صلوات پڑھے کہ جتنا بلند اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت اور دوستان عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ النساء کی 175ویں آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے ذہنوں کو توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں محروم ہدایت نہیں رکھا، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے. پہلے ہادی رہنما اور رہبر کا نام قرآن ہے، اور دوسرے ہادی رہنما اور رہبر اہل بیت علیہ السلام ہیں. قرآن کو قرآن میں لفظ نور سے یاد کیا ہے، اور قرآن ہی میں اہل بیت کو لفظ نور سے یاد کیا گیا ہے. یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح، روشن اور چمکتا ہوا نور نازل کیا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، راہ ہدایت پہ آ جاؤ، منزل ہدایت پہ آ جاؤ، ہدایت حاصل کر سکو. اللہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو، مقام ہدایت بشریت پر تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن نہ ہو.
جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن نہ ہو، محافظ قرآن نہ ہو، تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن ہدایت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتنا معتبر، اتنا پختہ اور اتنا مضبوط نظام قائم کیا اور ایسے معتبر اور مطہر ہادی بھیجے کہ کائنات میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہے، اگر قرآن علم ہے تو یہ باب مدینۃ العلم ہے، اگر قرآن معجزہ ہے تو یہ معجز نما ہے، اور اگر قرآن امر ہے تو یہ اولی الامر ہے، اور اگر قرآن مشکل ہے تو اہل بیت مشکل کشا ہے۔ اب یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی اس لیے کہ شب داری کا بھی ماحول ہے، اور آپ بے دردی کے ساتھ جو نوحہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انجمنیں انہیں سننے کے لیے بےتاب ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ انجمن والوں کو سنیں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے۔ یعنی اللہ نے ہدایت کے لیے اتنا معتبر اور اتنا پختہ نظام قائم کیا ہے کہ ہم آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صاحب ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا خاکہ، ہدایت کی شکل اور ہدایت کا حلیہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ کیا نماز ہدایت ہے؟ کہنے لگے اگر نماز ہی ہدایت ہوتی تو نماز میں ہدایت کی دعا کیوں کی جاتی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز بھی ہدایت نہیں۔ ہم نے پوچھا کیا روزہ ہدایت ہے؟ کہ نہیں، روزہ بھی ہدایت نہیں، ہدایت کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو پھر قرآن سے پوچھا جائے کہ ہدایت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد کیا ہے ہدایت؟ تو سورہ الانعام چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 84، 85 اور 86 4 آیتیں ہیں مسلسل، جن میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ کتنے نبیوں کا نام لیا ہے؟ 18 نبیوں کا، اور انسان کو بتایا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی زحمت ہوگی آپ کو مگر بات معتبر ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا بیٹا دیا، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے سب کو ہدایت کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح کو ہدایت کی اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ہم نے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، موسیٰ کو، یوسف کو اور ہارون کو ہدایت کی منزل پر رکھا۔ کذالک نجزی المحسنین، اور ہم صاحبان احسان کو اسی طرح ہدایت کرتے ہیں۔ وَیحییٰ وَزَکریا وَعیسیٰ وَإِلیاسَ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِین، اور ہم نے یحییٰ کو، زکریا کو، عیسیٰ کو اور الیاس کو راہ ہدایت پر لگایا۔ یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ وَإِسماعیلَ وَیسع وَیونس وَلوطَ، اور ہم نے یسع کو، اسماعیل کو اور میرے عزیزوں لوط کو منزل ہدایت پر رکھا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان نبیوں کو ساری دنیا پر فضیلت عطا کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے باپ کو، ان نبیوں کے بھائی کو، ان نبیوں کی اولاد کو ہادی بنایا۔ یہ ہے ہماری ہدایت۔ شاید آپ نہیں پہنچے وہاں تک، جہاں تک میں
لے جانا چاہتا ہوں. یعنی اللہ نے رشتے قائم کیے کہ ہم نے نبیوں کے باپ کو، نبیوں کے بھائی کو، نبیوں کی اولاد کو ہادی بنایا. قرآن بتانا ہی چاہتا ہے کہ ہادی یا نبی کا بھائی ہوگا، یا نبی کا باپ ہوگا، یا نبی کی ذریت ہوگی. 18 پیغمبروں کا نام دے کر اب اللہ کہتا ہے فاجتبیناہم وہدیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کی ہدایت کی. کس کو چنا؟ نبیوں کے باپ کو چنا، نبیوں کو بھائی کو چنا. یعنی ہادی، رہنما، رہبر، خلیفہ، امام، ولی وہ ہوگا کہ جس کا رشتہ نبی سے ہو، بھائی والا رشتہ، باپ والا رشتہ، بیٹے والا رشتہ. اور اب اللہ کہتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت جس کے بارے میں اللہ اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. توجہ کیجیے نا میرے عزیزو، بھائی قرآن کس کو ہدایت کہہ رہا ہے؟ یا نبی کے بات کو ہادی مانو، یا نبی کے بھائی کو ہادی مانو، یا نبی کی ذریت کو ہادی مانو. پورے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ نبی کے سسر کو ہادی مانو یا سالے کو ہادی مانو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ صاحب گائیڈنس کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اللہ کی رہبری کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت. اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، توجہ فرمائیے گا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بڑوں بڑوں کو نہیں ملتی. یہ اسی کو عطا کرتا ہے اللہ جس کو اس کی مشیت پسند کر لے، جس کو اس کی مشیت چاہ لے. یا نبی کے باپ کو ہادی مانو، یا نبی کے بھائی کو ہادی مانو، یا نبی کی ذریت کو ہادی مانو. اب مجھے بتائیے کہ اس پوری کائنات میں اور عالم اسلام میں وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو ان تینوں رشتوں میں ہدایت کو رکھتا ہے؟ ارے بھائی یہ نبی کے باپ کو ہادی مانو، ہم نے نبی کے آبا و اجداد کو ہادی مانا. اور اب آگے چل کر اللہ ڈراتا ہے کہ بلاؤ اشرکو، اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو مشرک ہو جاؤ گے. نہیں سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ یعنی نبی کے بھائی کو چھوڑ کر، نبی کے باپ کو چھوڑ کر، نبی کی اولاد کو چھوڑ کر اگر ادھر والوں کو بنایا تو مسلمان نہیں رہو گے، مشرک بن جاؤ گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. جا کے دیکھے گا سورہ الانعام 6 سورہ. ارے بھائی تین ہی رشتے ہیں کہ جو منصب ہدایت پہ آتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں. یا نبی کے باپ کو لاؤ، یا نبی کے بھائی کو لاؤ، یا نبی کی ذریت کو لاؤ. اور پھر جو کہا اللہ نے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، چونکہ ہم نے ان کو علم کی بنیاد پر ساری کائنات پر ہادی چن لیا. ہادی اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے نا، توجہ فرمائیے گا. ہادی علم لے کے آتا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، دنیا میں آگے نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آتا ہے، علم لے کر آتا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھ کر ماننے کے قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دین درباروں سے نہیں لیا. سنیے گا بھائی، ہم نے یہ دین شہنشاہوں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین مسجدوں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین خانقاہوں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین بستر بدوش مبلغوں سے نہیں لیا، بلکہ ہم نے یہ دین اللہ کی کتاب سے لیا. اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم سے بڑھ کر
کوئی خدا کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی دین کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو مانتا ہے۔ اور اگر آپ نے میرا یہ جملہ سماعت فرما لیا تو میں سمجھوں گا حسین بھائی کہ آپ نے مجھے اس نے گفتگو دے دیا۔ سنیے گا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جسے نصیریوں کا خدا سجدہ کرتا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی خدا کو نہیں مانتا، ہم سے بڑھ کر کوئی دین کو نہیں مانتا، ہم سے بڑھ کر کوئی رسول کو نہیں مانتا، اور ہاں ہم رسول کو خطا کار نہیں مانتے، ہم رسول کو گنہگار نہیں مانتے، ہم رسول کو عصیاںکار نہیں مانتے، بلکہ ہم تو وہ مانتے ہیں کہ جو قرآن نے منوایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، یہ بیٹھے تو رسول، یہ چلے تو رسول، یہ اٹھے تو رسول، یہ گفتگو کرے تو رسول، یہ جستجو کرے تو رسول، یہ محراب میں جائے تو رسول، یہ میدان میں جائے تو رسول، یہ بازار میں جائے تو رسول، یہ کندھے پہ کسی کو بٹھائے تو رسول، یہ کسی کو زلفیں تھمائے تو رسول، یہ کسی کو پہلو سے اٹھائے تو رسول۔ ذرا سنیے گا میرے عزیزو، ذرا جاگ کے سنیے گا، مجھے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ ہر لمحہ رسول ہے، ہر پل رسول ہے، ہر ساعت رسول ہے، ہر گھڑی رسول۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم سے بڑھ کر کوئی رسول کو مانتا، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خالی قرآن کے صفحات کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے صفات کو پڑھا ہے۔ ہم نے خالی قرآن کے صفحات کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے صفات کو پڑھا۔ ہم خالی صفات سے محبت نہیں کرتے، ہم صفات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم خالی صفات سے محبت نہیں کرتے، ہم صفات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے صفات کو گلے سے نہیں لگایا، ہم نے قرآن کے صفات کو گلے سے لگایا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، ابلیس سے نفرت کرو، موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو، حابیل سے محبت کرو، قابیل سے نفرت کرو۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ هل يستوي الخبيث والطيب، نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتا۔ ارے میرا یہ محترم سنا عزادار، ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نجس اور پاک کو برابر نہیں مانتے۔ قرآن کہتا چلا گیا هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نجس اور پاک کو برابر نہیں مانتے۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم عالم اور جاہل کو برابر نہیں مانتے، ہم خائن کو امین نہیں مانتے، ہم بزدل کو شجاع نہیں مانتے، اور جملہ سنا عزادارو، ہم جھوٹے کو صدیق نہیں مانتے۔ ہم خائن کو امین نہیں مانتے، ہم بزدل کو شجاع نہیں مانتے، ہم جھوٹے کو صدیق نہیں مانتے۔ ہم تو وہ مانتے ہیں کہ جو قرآن نے منوایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول۔ توجہ کیجئے گا، ہم عالم اور جاہل کو برابر نہیں مانتے، ہم نجس اور پاک کو برابر نہیں مانتے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے میرا محترم مجمع کہ ہم کسے مانے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا۔ قرآن تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ بتایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا۔ تو بتائیں کسے مانے؟ اسے مانے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے، یا اسے مانے جو سورہ بقر بھول جائے؟ صلوات پڑھیے نا محمد علیہ وسلم۔
نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم وہ ہے کہ جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے پڑھا کے بھیجا, اپنی بارگاہ سے علم دے کے. یہ سورہ دخان کی آیت ہے اور آپ جا کے دیکھیے گا. اللہ نے کہا ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے پڑھا کے بھیجا. اور کیا پڑھا کے بھیجا؟ اب ذرا دیکھیے گا. آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ قرآن آپ کے سلیبس کی کتاب ہے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے اس کو تو کون سمجھے گا؟ اگر یہ ازادار نہیں سمجھیں گے قرآن کو تو پھر کون سمجھے گا؟ اہل بیت بتا کے گئے ہیں, یہ اہل بیت کے جاننے والے تشریف فرما. کیسے اللہ نے آیت رکھ دی؟ ایک سورہ پڑھتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد, اور جس کا پڑھنا بے حد ثواب ہے. کون سا سورہ ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں. رحمان کیوں ہوں؟ علم القرآن, میں نے اپنے پیارے کو پورا قرآن پڑھا دیا. جب بیدار ہو کے سنیں, مولائی مجمع ہے, تشریف فرما ہے یہاں پر. میں نے اپنے پیارے کو پورا قرآن پڑھا دیا. اور پڑھانے کے بعد کیا کہا؟ خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کیا. یعنی پڑھایا پہلے, پیدا کیا بعد میں. تو اسی نے تو قرآن پڑھا ہوگا کہ جس نے دشت رسالت پر آ کر جھک کر سلام کیا ہو, اسی نے تو پڑھا ہوگا نا. اور پھر کہتا ہے اللہ علمہ البیان, پھر ہم نے اس کو بیان کی صلاحیت دے دی. پھر کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان, سارے درخت اور سارے بیل بوٹے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کب؟ انسان کے بعد. اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور ستاروں کو اور سورج کو اپنے اپنے حساب کے اوپر لگا دیا. یعنی وہ چل رہے ہیں, وہ دوڑ رہے ہیں اپنے اپنے حساب کے اوپر. تو انسان پہلے, سورج بعد میں, انسان پہلے, ستارے بعد میں, انسان پہلے, درخت بعد میں, انسان پہلے, بیل بوٹے بعد میں. نہیں, آپ بیدار نہیں ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک مرتبہ اور ذہن میں رکھو, ارے بھائی یہ قرآن کو سمجھو, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ معراج ترتیب ہے, یہ انداز بیان ہے, یہ کلام فصاحت ہے قرآن کی. کہہ رہا میں رحمان. رحمان اس لیے کہ میں نے قرآن پڑھا دیا. پڑھانے کے بعد انسان کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اس کو بیان کی صلاحیت دے دی. پھر کہتا ہے کہ سورج بعد میں, انسان پہلے, چاند بعد میں, انسان پہلے, درخت بعد میں, انسان پہلے. ارے لاؤ وہ انسان کہ جو سورج سے پہلے ہو, لاؤ وہ انسان کہ جو درختوں سے پہلے ہو. ارے تم تو کیا لاؤ گے, تمہارا دادا بھی بعد میں پیدا ہوا. اور جو قرآن پڑھ کے آیا وہ پہلے پیدا ہوا. آدم بعد میں, درخت پہلے. سنیے گا, آدم بعد میں, درخت پہلے. اگر درخت پہلے نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. آدم اس درخت کے قریب نہ جانا, اگر چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے. سنا ہے اپنے علماء سے, خطبہ سے, مگر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ ارے بھائی آدم تو جنت میں تھے, کیوں نکال دیا؟ قذاب تھے تو جنت میں, نکالا کیوں؟ نکالا کیوں؟ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت کس کا تھا؟ وہ درخت کس کا تھا؟ کہ جس کی جنت تھی اس کا تھا. مگر اللہ نے تیور بدل کے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. سنو, اگر اس درخت کے قریب پہنچ کر تم نے ایک پھل بھی کھا لیا تو میں برداشت نہیں کروں گا, جنت سے نکال دوں گا. پتہ نہیں آپ کہاں ہے,
میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آدم ایک درخت سے ایک پھل کھا لے تو اللہ جنت سے نکال دے، اللہ جنت سے نکال دے۔ اما ایک ہی تو پھل کھا لیا تو جو فاطمہ کا پورا باغ کھا جائے۔ سلام پڑھ دے محمد والا نہ ہوا اگر اس کے قریب پہنچ کر تم نے ایک پھل بھی کھا لیا تو جنت سے نکال دوں گا۔ اب کہتے ہیں آدم خوش، ربنا ظلمنا فاغفر لنا، پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا۔ اب پھنسا یہاں پر ہر ایک آدم زادہ کہ دادا سے ظلم ہو گیا، نہیں نہیں، ہم اسے معصوم مانتے ہی نہیں کہ جو ظالم ہو، جو خطا کار ہو، گنہگار ہو، ہم اسے معصوم نہیں مانتے۔ یہ تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا نہیں، کہ آدم سے خطا ہو گئی، آدم سے گناہ ہو گیا، آدم سے مسٹیک ہو گئی، آدم سے اسلام ویسی عیال ہو گیا۔ نہیں نہیں، آدم معصوم ہے، عالم اسما ہے، عالم علم لدنی ہے، منتخب پروردگار ہے، حجت الہی ہے، معصوم ہے۔ اور بھلا اس معصوم سے غلطی کا کیا مطلب کہ جس کے صلب میں نور اہل بیت ہو۔ اہل بیت نے ڈانٹا اس نظریے کے انسان کو کہ جو آدم کو خطا کار کہے، ہمارا آدم خطا کار نہیں، وہ تو ظرف نور اہل بیت ہے۔ تو جہاں ظرف نور اہل بیت ہو وہاں خطا نہیں ہوتی، وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ اب ایک لفظ لائے ٹیکنیکل ٹرم، شرعی مزہ کی علماء نے، ہماری جانیں قربان ہو جائے علماء حق پر کہ جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا، یہ اسلام پہنچا، یہ مذہب پہنچا، انہوں نے کہا رہے نہیں نہیں، وہ آدم سے خطا نہیں ہوئی تھی۔ پھر کہ وہ ترک اولا، یہ ترک اولا کیا ہے نوجوانوں؟ کذاب ترک کے معنی ہے چھوڑنا، اور اولا کے معنی ہے بہتر، اچھا، گڈ، یعنی بہتر کو چھوڑنا۔ بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے میوس پڑھی، آپ نے مجھے بلایا میوس پڑھنے کے لیے، اور جیسے ہی میوس ختم ہوئی تو میرے دوست میوس سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ لاری لگی ہوئی بڑی اچھی چاٹ کی، لگتی آپ کے یہاں پیٹ بھرتی ہے، چاٹ بیچنے والا، اور میرے دوستوں نے کیا کیا، پتے پہ چاٹ لی اور کھانا شروع کر دیا، کوئی نہیں ٹوکے گا۔ میں منبر سے اترا، آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، میں باہر نکلا خانے سے، میں نے بھی پتے پہ لے کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو جو بزرگ ہو گئے نا، سنجیدہ لوگ، وہ یہی کہیں گے ارے ذرا ان مولانا کو دیکھیے، یہ ذاکر بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے اندر شعور نہیں، یہ نامناسب حرکت کرتے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، یعنی معصوم سے وہ عمل بھی اچھا نہیں لگتا جو معصوم کے مرتبے سے گھٹا ہوا ہو۔ جو عظمت اللہ نے دی اس سے گھٹے نہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ترک اولا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کتنے ٹائٹلز دیے آدم کو؟ معصوم، صاحب عصمت، معصوم، عالم علم لدنی، عالم، طیب، طاہر، مسجود ملائکہ، کروڑوں برس کے فرشتوں سے جس کو سجدہ کرایا اپنے ہاتھ سے، جسے خلیفہ بنایا، اسے جنت سے نکالا کہ نہیں؟ کہ بے شک جنت سے نکالا، کس بات پہ نکالا؟ کہ انہوں نے اولا کو چھوڑا۔ ارے یہی تو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اگر تمہارا دادا اولا کو چھوڑ دے تو جنت سے نکل جائے، تو اگر تم مولا کو چھوڑ دو تو جنت میں نہیں رہ سکتے۔ مولا کا دامن چھوڑ دیا
تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت جانتے کس سے منسوب تھا میرے عزیزوں؟ وہ درخت منسوب تھا جناب فاطمہ زہرا سے. وہ درخت منسوب تھا سیدہ سے. وہ درخت منسوب تھا معصومہ عالم سے. اور معصومہ عالم کون ہے؟ جناب خدیجہ کی بیٹی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا. اور خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے؟ عرب کی سب سے بڑی ملکہ. عرب میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں, ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں. سونا چاندی ہیرے جواہرات اتنی بڑی دولت کی مالکہ. کہاں چلی گئی وہ ساری دولت؟ کہا اسلام پر خرچ, اسلام پہ نثار. ارے مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, ذرا ہماری تاریخ پڑھو, ہماری تاریخ پڑھو. ہماری تاریخ 70 اونٹوں پہ چابیاں ہوتی تھی. 70 اونٹوں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات. اتنی بڑی دولت خدیجہ کے پاس. کہاں گئی وہ؟ کہا اسلام پہ خرچ, اسلام پہ نثار. ایک آیت بتا دو قرآن میں کہ اللہ نے کہا خدیجہ ہم نے تمہیں جنت دی. کوئی آیت نہیں. اور ادھر بیٹی ہے خدیجہ کی جس کا نام ہے فاطمہ. اس نے ایک پاؤ آٹے کی روٹیاں بنائی, ادھر سے ادھر بھیجی تو آیت آ گئی فاطمہ تیری جنت بھی ہے اور لباس جنت بھی ہے. کیوں معبود پروردگار؟ یا تو رحمان کہنا چھوڑ دے یا رحیم کہنا چھوڑ دے, یا اپنے سے عدالت کی سند ہٹا, ورنہ مجھے بتا کہ اتنی بڑی دولت پر جنت کیوں نہیں؟ ارے بھائی پورے قرآن میں جنت میں ہے خدیجہ, مگر مالک جنت نہیں بنایا. مالک جنت کس کو بنایا؟ کہ فاطمہ کو بنایا. فاطمہ تیری جنت بھی ہے اور لباس جنت بھی ہے. اب میں کہاں تک بتاؤں اپنے سمجھنے کو؟ میں نے کہا پروردگار ذرا یہ بات بھی بتا دے کہ سنو, ہم نے نبی کی بیویوں کو ایک ٹائٹل دیا, ایک نمونہ دیا کہ نبی کی بیویاں سب کی ماں ہیں. تو جب سب نبی کی بیویاں سب کی ماں تو خدیجہ بھی سب کی ماں. اگر خدیجہ کے نام جنت لکھ دیتا تو ایک بہت بڑی پریشانی تھی. ہر مسلمان آگے بڑھ کر کہتا کہ جنت ہماری ماں کی ہے, جنت ہماری ماں کی ہے, جنت ہماری ماں کی ہے. اللہ نے کہا خدیجہ ہم تیرے نام جنت نہیں لکھیں گے, فاطمہ کے نام جنت لکھیں گے. کیوں؟ تاکہ اس زمانے کو پتا چل جائے کہ کسی کی ماں کی جنت نہیں ہے, حسنین کی ماں کی جنت ہے. فاطمہ کے بیٹوں کی جنت. اور خدا کی قسم اگر ان کی جنت نہ ہوتی کسی اور کی ہوتی تو ان کے لیے تو کھانا تو آتا ہی کبھی, لباس تو آتا ہی کبھی, چکی چلانے والا تو آتا ہی کبھی, جھولا جھلانے والا تو آتا ہی کبھی. مگر بتاؤ کہ جھولا جھلانے والا کہاں آیا؟ کہ فاطمہ کے گھر. چکی چلانے والا کہاں آیا؟ کہ فاطمہ کے گھر. دسترخوان لے کر کہاں آیا؟ بس سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو کو. کہ فاطمہ کے گھر. یہ فاطمہ کا گھرانہ معمولی گھرانہ نہیں ہے, اس پر ملک آتا ہے, جبریل آتا ہے. انسانوں کو تو چھوڑو, سید الملائکہ آتا ہے اور بغیر اجازت کے نہیں آتا. دروازے پر کھڑا ہو کے کہتا ہے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں. یہ ہے اس جوڑی کا شرف, یہ ہے اس گھر کا وقار, یہ ہے اس گھر کی عظمت. لیکن عزادارو, ارے جن کے لیے جنت سے کھانے آئے انہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا.
جن کا جھولا جھولانے کے لیے ملک آیا، انہی کے گھرانے کے بچے کا جھولا بھی میدان کربلا میں جلا دیا گیا۔ جن کے لیے جنت سے لباس آیا ہو، ان کے لباس کو خون سے تبدیل کیا گیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اہل بیت پر اور مخدرات عصمت و طہارت پر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا زادارو۔ ارے سلام کرو سید سجاد کو کہ جس نے بہنوں کو کھلے سر دیکھا، ماؤں کو ننگے سر دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہیں حسین پر، کیوں گریہ کرتے ہو حسین پر؟ بس ایک روایت پڑھوں گا زادارو، مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ بتائیے میرے نوجوان، یہ بزرگ اور یہ مائیں اور یہ بہنیں، کہ جب فاطمہ کا لال زین فرس سے زمین کی طرف آ رہا تھا اور شمر کا کن خنجر اس سوکھے ہوئے گلے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور زیر خنجر جب وہ گلا آ گیا تھا تو ایک شہزادہ مسند سے اٹھا تھا، اور اٹھنے کے بعد کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بتائیے اس شہزادے کی عمر کربلا میں کتنی تھی؟ بس عزاداروں تصور کر کے یہ روایت سن لیجئے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ 23 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے نا، شباب کا عالم ہوتا ہے نا۔ 1 سال قید خانے میں رہے، کتنی عمر ہو گئی؟ 24 سال۔ 1 سال مدینے آنے میں لگا، کتنی عمر ہو گئی؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے نا، شباب کا عالم ہوتا ہے نا۔ میں مسائل بھی نہ پڑھوں تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ بس عزادارو تصور کر کے یہ جملے سن لیجئے گا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف چلا تو میرے چوتھے امام نے بشیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد شال عزا بشیر کے گلے میں ڈالی، ایک علم بشیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا بشیر جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر چلا، یہ کہتا ہوا چلا کہ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں جس گلی سے گزرا، جس کوچے سے گزرا، جس دیار سے گزرا، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، نالا و شیون کی آوازیں بلند ہو گئی۔ کوئی علی اکبر کے بارے میں سوال کرتا تھا، کوئی قاسم کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی ابن فضل العباس کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی اونا محمد کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں بتاتا جاتا تھا اور لوگ روتے جاتے تھے، لیکن بشیر کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور میں نے یہ آواز دی اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو بشیر کہتا ہے کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک 11-12 برس کی بچی گھر کے دروازے پہ آئی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اپنے مسافروں کا انتظار کر رہی ہو۔ عزاداروں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کون بچی ہے؟ یہ جناب صغرا ہے، صغرا۔ گھر کے دروازے پہ آئی، آگے بڑھ کے پوچھا چچا بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے میں نے جواب دیا کہ نبی کا نواسا حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین، مدینے کا رہنے والا حسین۔ بس وہ کہتا ہے کہ جیسے اس بچی نے سنا فوراً دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں گئی، ایک ہائے کا نعرہ مارا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، یہ کہہ کر دادی اماں میں یتیم ہو گئی۔ اجرکم علی الحسین۔ عزاداروں خدا کو کسی غم میں نہ
تمہیں کربلا گیا۔ کہا دادی اماں میں یتیم ہو گئی۔ کہا بیٹی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تو یتیم ہو گئی؟ جناب ام البنین آگے بڑھی، بچی کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا۔ کہا بیٹی کیسے پتا چلا؟ کہا وہ چچا بشیر آئے تھے اور وہ یہ سنا کے گئے ہیں۔ جناب ام البنین نے سنا۔ ایک مرتبہ جلال آیا، گھر کے دروازے پہ آئی، جناب عباس کا بیٹا فضل کھڑا ہوا تھا۔ کہا میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ بشیر کو بلا کے لاؤ۔ اس نے یہ کیوں اعلان کیا کہ جس سے میری بچی بے ہوش ہو گئی؟ بشیر آگے جا چکے تھے۔ جناب عباس کا بیٹا فضل دوڑتا ہوا گیا، بشیر کے قریب پہنچا، بشیر کا دامن پکڑا۔ بشیر نے بچے کا روپ دیکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چلو تمہیں میری دادی نے بلایا ہے۔ کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ یہ علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ یہ تو میرے بابا کا علم ہے۔ بشیر نے رونا شروع کیا۔ سنیے گا ساداروں، بہت گریہ فرمائیے گا۔ آگے آگے فضل چلے، پیچھے پیچھے بشیر چلا۔ ام البنین کے قریب آئے۔ ام البنین نے پوچھا بشیر ذرا پھر سے اعلان کر، کیا اعلان کیا تو نے؟ بشیر کہتا ہے کہ میں نے پھر دہرایا کہ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ تو ایک مرتبہ ان بی بی کے تیور بگڑ گئے کہ بشیر اپنی زبان روک لے، میرا حسین مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرا عباس ساتھ گیا تھا۔ میں نہیں مانوں گی کہ میرا حسین مارا گیا ہو۔ بشیر کہتا ہے واللہ بی بی حسین مارے گئے، واللہ حسین قتل ہو گئے۔ اور بی بی قتل ہی نہیں ہوئے بلکہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ اور بی بی قتل نہیں ہوئے بلکہ لاشا بھی پامال کیا گیا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے سنا، سر کو اٹھایا اور پھر سر کو جھکا لیا اور سر کو اٹھا کر نجف کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، اے نجف میں سونے والے علی، اے میرے والی و وارث، سن رہے ہو نا بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے، عباس نے ساتھ نہیں دیا۔ اے میرے وارث گواہ رہنا، عباس کا دودھ نہیں بخشوں گے۔ عزادارو، بشیر نے سر کو پیٹ لیا، اپنے رخسار پہ تماچے مارے۔ کبھی بھی یہ نہ کہو ارے عباس کی زندگی میں حسین نہیں مارے گئے، پہلے آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے۔ اور بی بی آپ کا بیٹا تو بڑی بے دردی سے مارا گیا، پہلے اس کے دونوں شانے قلم ہو گئے، بعد میں سر پہ گرز مارا گیا، اور بی بی قیامت گزر گئی جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے عباس۔ اجرکم علی الحسین۔ بس آخری جملے عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عباس کے ہاتھ نہیں تھے جو زمین پر ٹیک لیتے، عباس منہ کے بل زمین پر آئے ہیں۔ جناب ام البنین نے سنا، رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پوچھا بشیر اتنا بتا دو کہ تم کس کی طرف سے سنانی لے کر آئے ہو؟ کہ آپ کی زینب آئی ہے، آپ کی ام
اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو فرصت دینے کے لیے جاؤں گی۔ عزاداروں قافلہ مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، جناب ام البنین نے سر پہ چادر کو ڈالا، آئی اس مقام پر کہ جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا۔ میں پڑھ نہیں پاؤں گا عزاداروں، آپ کو سمجھنا پڑے گا سید سجاد کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی عمر ہے۔ 40 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے۔ ام البنین آئی، دائیں طرف دیکھا، سید سجاد نظر نہیں آئے، بائیں طرف دیکھا، عابد بیمار نظر نہیں آئے، آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر کے بال سفید ہیں، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ آگے بڑھ کے کہا، اے بزرگ، آپ پر ہمارا سلام ہو، کبھی بھی آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ کہے بزرگ اتنا بتا دو کہ کیا تم نے میرے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ عزاداروں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہو گئے، کب بھی اماں، ارے شام والوں نے نہ پہچانا تو آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا۔ ارے میں سید سجاد ہوں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، اماں